بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ انتہائی اہم ترین خبر اب تک کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ ہفتہ اتوار بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. عید سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور معاملہ جس چیز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اسے دبایا نہیں جا سکا. اور کل چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے ایک ملاقات کی اور اس ملاقات میں اس میٹنگ میں انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا اور وہ تھا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو پیٹیشنز آ رہی ہیں ان کی سماعت کی جائے اور فی الفور سماعت کی جائے. یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے, اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, آئین کی پامالی کا معاملہ ہے اور فیئر ٹرائل اور انصاف کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ کام اگر ایک دفعہ ہو گیا, فوجی عدالتیں سویلینز کے لیے لگ گئیں اور سویلینز کا ٹرائل اس طریقے سے معمول کے مطابق کرنے کی اجازت دے دی گئی تو پھر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اور نظام انصاف کے حوالے سے اور عدالتی نظام کے حوالے سے بہت بڑے سوالات چھوڑ جائے گا. اور شاید پھر یہ ایک روایت بن جائے کہ سویلین کے مقدمات, عام شہریوں کے مقدمات جو ہے وہ سمری ٹرائل فوجی عدالتوں میں لگیں اور وہاں پہ بند کمروں میں فوجی عدالتیں لگیں اور وہاں سے سزائیں سنائی جائیں. یہ مارشل لا دور میں تو بالکل ہوتا رہا ہے, مارشل لا دور میں بالکل ہوا, لیکن ادروائز یہ نہیں ہوا. اور ایک ہی مثال تھی کہ آرمی پبلک سکول کا بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. اس وقت باقاعدہ طور پہ قانون سازی کی گئی اور قانون سازی آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے یہ اجازت دی گئی, پھر 2 سال اس میں اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ آئینی ترمیم از خود مر چکی ہے. لہذا آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اب معاملہ 9 مئی کا ہے. 9 مئی سے جڑے ہوئے جتنے بھی واقعات ہیں اس کی بنیاد پہ اب تک کوئی تقریباً 50 سے زائد پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی حوالگی ہو چکی ہے یا حوالگی کا پروسیس چل رہا ہے, فوجی عدالتوں کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جو ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کور کمانڈرز کانفرنس کا ایک خصوصی اجلاس ہو چکا ہے, اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد پھر فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے جس میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ ہم سب کچھ اکٹھا کر چکے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد اب ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑیں گے اور جو منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی پکڑیں گے, ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی. اور منصوبہ ساز اس میں نام لیے بغیر کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ہے اور عمران خان کے کابینہ کے ارکان ہیں, سابق وفاقی وزراء, صوبائی وزراء, اراکین پارلیمان, ان کو شامل کیا جا رہا تھا. سب سے بڑی جو رکاوٹ وہ پارلیمان ڈال سکتی تھی, پارلیمان رجسٹ کر سکتی تھی, حکومت مزاحمت کر سکتی تھی, لیکن اس میں مسلم لیگ نواز نے چونکہ آگے پھر اقتدار بھی حاصل کرنا ہے, مسلم لیگ نواز کا بالکل ایک اپوزٹ اور ایک ایسا موقف سامنے آیا کہ انہوں نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پیش رہے اور انہوں نے قومی اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کروا لی فوجی عدالتوں کے حق میں. اور اس کے بعد یہ چیز ایسے تیزی سے اب معاملات بڑھنے لگے, لیکن ہماری سول سوسائٹی, وکلا برادری وہ بہت زیادہ ریزسٹ کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو اپوز کیا سب سے پہلے, اور اس کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل, سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت, انہوں نے اس کو اپوز کیا اور پھر آہستہ آہستہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. اب جو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنا شروع, کیونکہ گورنمنٹ کو جب دیکھا گیا نون لیگ کی حکومت نے کہ وہ ریزسٹ نہیں کر رہی بلکہ وہ تو خود یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے مخالفین اور سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے بڑے جو سیاسی جماعت اور مقبول ترین لیڈر, ان کو سیاسی فائدے کے لیے ان کو اس فوجی عدالتوں کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. وہ اس بات پہ وہ اپنا ایک نیریٹو بناتے رہے, مسلسل بناتے رہے اور اس بیانیے کو آگے تقویت دی جاتی رہی. اس دوران یہ ہوا کہ میڈیا پہ پابندی لگ گئی اور میڈیا کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے عمران خان اور PTI اور ان کا بالکل نام نہیں لینا اور اس میں مکمل طور پر پابندی ہوگی, نہ شکل دکھانی ہے, نہ تصویر دکھانی ہے, خبر نہیں دکھانی ہے. اور پھر میڈیا سے بھی بلیک آؤٹ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو. اور اب یہ معاملہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر تک ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی, کوئی انڈیویجولز تک ہوتا تو کوئی بات نہیں, کوئی دہشت گردوں کی حد تک ہوتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی, لیکن یہ معاملہ پھیلتا گیا. اور جب سینئر موسٹ وکلا 50 وکلا کا پھر ایک کنونشن ہوتا ہے, اس کنونشن میں لاہور میں جس میں نامور وکلا شامل ہوتے ہیں وہ اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. پھر وکلا تحریک, پھر وکلا کنونشن ہوتا ہے, اسلام آباد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور دیگر وکلا تنظیموں, وکلا بار ایسوسیشن کا, وہ بھی اس کو خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں اور پھر وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں. اس دوران جی چودھری اعتزاز احسن صاحب میدان میں اترے ہیں. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے پیٹیشن فائل کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن صاحب خود میدان میں آئے
اور انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی کیونکہ معاملات جو تھے وہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ بہت جلدی میں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ جلدی میں یہ فوجی ٹرائل کے ذریعے کچھ مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور تازہ پیٹیشن میں پھر آپ کو ان ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں، ساری سچویشن بتا دیتا ہوں۔ ایک اور پیٹیشن بھی آ چکی ہے، پیٹیشنز کے نمبر لگ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے چیف جسٹس عمر عبداللہ بندیال صاحب سے چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف خان کھوسا ملے ہیں، تب سے لے کے آج تک بہت زیادہ کمپین سوشل میڈیا پہ ایک اوپن کمپین لانچ کر دی گئی آنریبل ججز کے خلاف، سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اور فوجی عدالتوں کے حق میں۔ یہ الیکشن باقاعدہ کمپین لانچ کر دی گئی اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگر اوپن کورٹ میں جاتا ہے معاملہ اور وہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو ایک فیئر ٹرائل کا ملے گا موقع، اور دوسرا یہ کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، بحث ہوگی، اوپن عدالت میں مقدمہ چلے گا، پتہ چلے گا کہ کیا اس میں کس حد تک گنجائش ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں۔ ملٹری کورٹس میں جو ایک نئی درخواست آئی ہے وہ وکیل زمان وردک کی جانب سے بھی آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ 25 مئی کو عام شہریوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کا اسپیشل جج کا حکم نامہ غیر آئینی قرار دے، کیونکہ لاہور سے کچھ آرڈر آ چکے ہیں اور وہ حوالے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے آپ اتنے لوگ وہ حوالے کر دیں فوجی عدالت کے، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حکم کو غیر آئینی، آرمی ایکٹ کا سیکشن 2 جو ہے اس کو آئین پاکستان سے مصادم قرار دے تو کالعدم قرار دیا جائے۔ عام شہریوں کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کرنا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کا کورٹ مارشل آئین کا آرٹیکل 175 اور 203 میں دی گئی آئین اسکیم کی خلاف ورزی ہے۔ سویلین کا کورٹ مارشل آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے جو ریاست سے وفاداری اور آئین و قانون کی پاسداری کی ہدایت کرتا ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت امن کے ایام میں سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی جج نے عام شہریوں کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کرتے وقت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 549 کا درست جائزہ نہیں لیا۔ انتظامی جج نے آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں کو فوج کے حوالے کرنے سے قبل انہیں سماعت کا موقع فراہم نہیں کیا۔ آرمی ایکٹ 1952 میں معمولی ترمیم کے ذریعے عام شہریوں کے ٹرائل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ممنوعہ مقامات کی نشاندہی کے لیے حکومت کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ضروری ہے، یعنی کور کمانڈر ہاؤس اور یہ جو عمارتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بنیاد پہ ملٹری کورٹس ہونی اور فوجی تنصیبات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی نشاندہی ہونا ضروری ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن ممنوعہ مقامات کے داخلے راستے پر اویزہ کیا جانا ضروری ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن اویزہ نہیں تھا جس کی وجہ سے عوام غلطی سے ممنوعہ مقامات میں داخل ہوئی۔ ممنوعہ مقامات کی نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاجی مظاہرین کے مظاہرے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتے۔ جن جرائم کا عام شہریوں سے ارتکاب کیا ان کا مسلح افواج اور ملک کی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان شہریوں کا ملک کے عام قوانین کے تحت مؤثر طریقے سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور دیگر مقامات پر سویلین کی جانب سے احتجاج کے دوران کسی قسم کا نقصان ایسے جرائم ہیں جو عام عدالتوں میں قابل سماعت ہیں۔ پولیس اور فوج نے دستیاب ویڈیوز میں اس شخص کی درست نشاندہی نہیں کی جو مظاہرین کو کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہونے پر اکسا رہا تھا۔ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کا آرٹیکل 14 ہر ملزم کو ایک مجاز، آزاد اور غیر جانبدار ٹرائل کے ذریعے ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی قوانین عام عدالتوں کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتے۔ عام شہریوں کو فوج کے حوالے کرنا اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی میں براہ راست مداخلت ہے۔ فوج ایگزیکٹو کا حصہ ہے، اس لیے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ تحت بغاوت پر اکسانے، جاسوسی کرنے، پاکستان کے خلاف جنگ چھڑنے، دشمن یا غیر ملکی طاقتوں کے لیے کام کرنے جیسے جرائم پر مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جا سکتا ہے۔ عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہائی کورٹ انسانی حقوق کے نفاذ سے متعلق نکات پر درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہائی کورٹ انسانی حقوق کے نفاذ سے متعلق نکات پر درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ درخواست میں وفاق پاکستان، وزارت قانون، وزارت پارلیمانی امور اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے اور اس طریقے سے اب تک یہ 5 درخواستیں سپریم کورٹ میں ہو چکی ہیں۔ ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب کی ہے، ایک عمران خان صاحب نے دائر کی ہے، ایک سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے، اور ٹوٹل اس طریقے سے یہ مقدمات اب آ چکے ہیں اور تمام کی تمام درخواستیں اب رکھ دی گئی ہیں ہیئرنگ کے لیے، سماعت کے لیے، اور لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اور یہ لارجر بینچ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس لارجر بینچ میں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شامل ہیں،
और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है बतौर चीफ जस्टिस। 17 सितंबर जब बंदयाल साहब रिटायर होंगे तब उनका नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया गया, लिहाजा वो भी इस बेंच का हिस्सा है। दूसरे नंबर पे जो बाकी जजेस इस 9 रुकनी बेंच में शामिल हैं, सीनियर मोस्ट जस्टिस, उसके बाद जस्टिस काजी फायज साहब के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मंजूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस सैयद मजहर अली नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा इस बेंच का हिस्सा हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा, एतजाज एहसन और इमरान खान साहब और एक वकील का बारे में बता चुका हूँ वर्दक साहब, उन्होंने ये सारे के सारे फाइल कर दिए हैं और नंबर लग चुका है और दरखास्तों को नंबर भी लग चुका है। लिहाजा तमाम की तमाम अब जो है दरखास्तों की समाअत आज यानी कि 22 जून से स्टार्ट होगी। लार्जर बेंच ईद से पहले ये समाअत रखी गई है और मुझे लगता यह है कि इसकी समाअत हो सकता है डेली बेसिस पे हो या फिर अगली हेयरिंग जो है वो इब्तदाई हेयरिंग के बाद अगली हेयरिंग ईद की छुट्टियों के बाद कर दी जाए और इसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की जाए कि तब तक जब तक इन पेटिशंस का दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को रोका जाए और कोई भी फौजी अदालत किसी भी सिविलियन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। ये सब कुछ होगा, लेकिन ये जब कमरा अदालत नंबर 1 में आज अदालत लगेगी तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सरदार लतीफ खान खोसा, एतजाज एहसन साहब ने जब मुलाकात की थी तो उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया और एक बहुत ही मलाइन किस्म की कैंपेन जो है वो कल से सोशल मीडिया पे चल रही थी और नॉन लोग थे वो चला रहे थे और इसको अपोज कर रहे थे। लिहाजा ये अब कहा जा रहा था कि उमर अता बंदयाल साहब शायद ये काम ना करें, लेकिन उन्होंने इस बात का नोटिस ले लिया है और दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सरदार लतीफ खान खोसा के घर पे फायरिंग हो चुकी है, उनका ड्राइवर जख्मी हो चुका है, अजहर सदीक साहब के घर पे हो चुका है और बाकी उजैर भंडारी जो है उनको लापता किया गया था, वो पुलिस लेके गई थी। उनके साथ वो भी अपने साथ होने वाले वाकयात बता चुके हैं। वकला के साथ भी मामला चल रहे हैं, आमिर सईद दिनार को भी उठाया गया था। ये सारे वाकयात हो रहे हैं और वकला जो है वो भी सड़कों पर मौजूद है और वो भी इस मामले में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और देखना है कि क्या होता है। मामला बहुत ही गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।